إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ہماری جو کل کی آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسی ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو وہ بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. یعنی ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی، یعنی فرقے فرقے ہو گئے اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. وَكَانُوا شِيَعًا، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی گروہوں میں بٹنا. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں ان کے کاموں سے بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے وہ آگاہ کر دے گا. ثم ینبئہم، یعنی وہ آگاہ کر دے گا. کس چیز سے آگاہ کرے گا؟ ان کے کاموں سے جو وہ کرتے تھے. اچھا، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفرقہ بازی کی مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تفرقہ بازی کی مذمت میں کیا کہ یہ والی آیت ہے، یہ والی آیت جو ہے یہ یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عوفی نے حضرت ابن عباس سے اس آیت، یعنی یہ والی آیت ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کے بارے میں انہوں نے روایت کیا کہ یہود و نصارہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اختلاف کیا. ٹھیک ہے، اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے. کوشش کیجیے گا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ان پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل لکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور جب آپ مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ والی آیت جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے، یعنی بہت سارے رستے انہوں نے نکالے اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، ان کا آپ کا جو ہے وہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اب آپ نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے جو کہ فرقوں میں بٹ گئے. یعنی بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ وہ اسی کو تمام دینوں پر غالب کر دے. یعنی دین اور شریعت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف اور کوئی کسی قسم کا افتراق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں اختلاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا؟ وَكَانُوا شِيَعًا، یعنی کئی فرقوں میں بٹ گئے. جیسے مختلف ملتوں میں بٹ جاتے ہیں، فرقوں میں، گروہوں میں بٹ جاتے ہیں.
خواہشات کے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ گمراہی کے پجاری ہو جاتے ہیں۔ تو جس فرقہ پرستی سے میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، جس قسم کی بھی فرقہ پرستی میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری قرار دیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک اور آیت ہے سورۃ الشورى کی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کی آپ کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی، وہی راستہ جو ہے وہ ہم نے جو نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، یعنی تمام انبیاء کو، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سب کا جو ہے وہ اگرچہ کہ ان کی شریعتوں میں مختلف چیزیں، کسی کی شریعت میں کچھ منع تھا، کسی کی شریعت میں کچھ جائز تھا، لیکن جو ایک پیغام تھا وہ ایک تھا۔ کیا پیغام تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی آپ نے اتباع کرنی ہے، اسی کے دین کو لے کر چلنا ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لَعَلَّاتٍ، انبیاء علاتی بھائیوں، یعنی جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کی اولاد ہوتے ہیں ان کو علاتی بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی طرح ہے، یعنی ان کی مائیں، یعنی شریعتیں ان کی مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے اور یہی وہ دین ہے جسے حضرت انبیاء کرام لے کر آئے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اسی ایک پیغام کو انہوں نے سب تک پہنچایا۔ اور ان میں سے سب سے آخر میں تشریف لانے والے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کیا جائے، یعنی کس طریقے سے، یعنی جس کے پاس جو جس ملت میں، جو جس نبی کے اس میں پیدا ہوا ہے، زمانے میں پیدا ہوا ہے، اس نے اپنے نبی کی ہی اتباع کرنی ہے۔ حتیٰ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آ جائیں، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیا تھا، ان کی روح قبض نہیں کی گئی تھی، تو وہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، انہی کے جو بنائے ہوئے امام ہوں گے ان کی اقتداء کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو کیا فرمایا، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک اور آیت سورۃ حج میں جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک جو لوگ مؤمن ہیں اور جو یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک ہیں، اللہ ان میں روز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں جو لطف و عدل ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من جاء بالحسنۃ، کہ یہ جو اب آگے والی آیت ہے وہ کیا ہے، من جاء بالحسنۃ، جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے کیا ہے 10 گناہ ثواب ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر گناہ کیا ہے یعنی نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس آیت کریمہ میں اجمال سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے۔ اس سے اس آیت کریمہ سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث بھی وارد ہیں، جس کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کس سے، اللہ تعالیٰ سے۔ کیا روایت کیا کہ
ان ربکم تبارک و تعالی رحیم من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی تمہارا رب جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے، یعنی وہ نیکی کر نہ سکے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے عملی جامہ پہنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ نیکی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے 10 سے 700 گناہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس نے عملی جامہ پہنا دیا، یعنی وہ برائی کر لی، یعنی برائی کا ارادہ کیا تھا، پھر اس کو خیال آیا اللہ تعالیٰ کا، اس نے نہیں کی وہ برائی، تو کیا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس نے جب نیکی کا ارادہ کیا، کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور جو ہے وہ نیکی کر لی، تو اس میں کیا لکھا جاتا ہے کہ اس نے جیسے کہ 10 سے لے کے 700 گناہ تک، یعنی آپ نے کی تو صرف ایک نیکی تھی، اعمال نامے میں کتنی لکھی جا رہی ہیں کہ جیسے آپ نے 10 نیکیاں کی ہیں، یا آپ نے 700 گناہ تک، یعنی 700 گناہ تک آپ کا جو ہے وہ ثواب لکھ لیا گیا۔ اور برائی کیا ہے، برائی اگر آپ نے سوچی تھی اور نہیں کی، پھر بھی ایک نیکی لکھ لی گئی، اور اگر جو سوچی تھی وہ کر لی، تو پھر ایک ہی برائی لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی شخص جہنم میں جائے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص گناہ گار رہے، کہ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کرنے پر نیکی لکھ لیتے ہیں، اور کر گزرنے پر، وہ جو ارادہ کیا تھا وہ کر گزرے اگر 700 نیکیاں لکھ لی گئی، اور برائی اگر آپ نے کر لی تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اور اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے تو اسے 10 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اسے اس کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے، یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے زمین بھر گناہ کیے پھر مجھے اس حال میں ملا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت پیدا کر دیتا ہوں جو کہ ایک بالش میرے قریب آئے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں ہاتھوں کی مسافت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ اور اسے امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ یاد ہے کہ برائی کو چھوڑنے اور اسے عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو انسان اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل ہے اور اس کی نیت بھی موجود ہے، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس نے میری وجہ سے اس برائی کو ترک کیا، یعنی کبھی انسان نسیان اور بھول کی وجہ سے اس برائی کو ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نہ نیک عمل کی نیت کی تھی اور نہ ہی برے عمل کو ترک کیا تھا، اور کبھی یعنی اس نے ارادہ کیا تھا پھر بھول گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیوں بھولا تھا وہ؟ کیا اس کی نیت تھی کہ میں اللہ کے لیے اس برائی کو چھوڑ رہا ہوں؟ اگر اس کی یہ نیت ہے تب تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، بس اس نے ویسے ہی بھول گیا، اس نے کہا تھا کہ اچھا میں بھی گھر جا کے میوزک سنوں گا، اب یہ جو ہے وہ کاموں میں مشغول ہو گیا، بھول گیا، پھر اس کے لیے نیکی نہیں لکھی جائے گی، پھر اس کے لیے نہ ثواب لکھا جا رہا ہے اس خیال پہ، اور نہ ہی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کب لکھا جائے گا؟ کہ جب وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی برائی کو ترک کرے، یعنی انسان برائی کے لیے پورا زور صرف کرتا ہے، اس کے لیے تمام اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانے سے عاجز اور قاصر رہتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے برا کام کر لیا، جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول
دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ اصل میں تو وہ بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا، بس جس کا وار زیادہ بھاری ہو گیا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا، لیکن چاہ تو دونوں یہی رہے تھے، دونوں کی ایک خواہش تھی کہ وہ دوسرے کو قتل کرے۔ اب اس میں کون غالب آ گیا یا کون جو ہے وہ مغلوب ہو گیا؟ تو دونوں کے دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ابو مالک اشعری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ گزرے ہوئے جمعہ یعنی 7 دن اور 3 دن زیادہ یعنی 10 دنوں کے جو گناہ ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ الجمعۃ کفارۃ لما بینہا وبین الجمعہ التي قبلها وزيادة 3 أيام وذلك بأن الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ یعنی اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو حسنات لے کر آئے گا اس کو 10 گنا بڑھا کے دے دیا جائے گا۔ آپ نے کسی ایک دن میں جو نیکی کی وہ 10 دن تک جو ہے وہ آپ کے حصے میں نیکی لکھی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ثلاثة ایام، جو شخص ہر ماہ 3 روزے رکھ لے تو اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھ لیے۔ کیسے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے؟ اب اس نے 3 روزے رکھے تھے تو پوری زندگی کے روزے کیسے ہو گئے؟ اس طریقے سے کہ ایک روزے کا ثواب وہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، ایک روزے کا ثواب 10 دن کے برابر ہو گیا، دوسرے روزے کا ثواب پھر 10 دن کے برابر ہو گیا، تیسرے روزے کا ثواب پھر 10 دن کے برابر ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے پورے اس میں یعنی پوری جو اس کی کا مہینہ تھا وہ اس کے روزوں میں لکھا گیا، یعنی پورے مہینے جو ہے 3 روزے رکھے تھے اس نے اور اس کے اعمال نامے میں لکھا گیا کہ اس نے پورے مہینے روزے رکھے، پھر اگلے مہینے پھر اس نے 3 روزے رکھ لیے، پھر یہی لکھ لیا گیا۔ اس طریقے سے گویا کہ ساری زندگی وہ روزے کی حالت میں رہا، اور دیکھنے میں آپ کو صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا کہ تم جو ہے یہ کام کر رہے ہو، ایک کام کر رہے ہو تو اپنی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اچھا ایک مزے کی بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں نا، پہلے تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا شیطان، ہمارے اوپر اس طریقے سے حاوی ہوتا ہے کہ ہم سے وہ کام سرزد ہی نہ ہو۔ اب ہم جب نیکی کر لیتے ہیں، جب وہ ہو جاتی ہے تو خود بخود ایسے احساسات لے کر آتا ہے شیطان ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کہ تم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، یہ کوئی بڑا کام تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی وہ حقیر کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، یعنی جو تم نیکیاں کر رہے ہو اس کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ جس قسم کی بھی نیکی کر رہے ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سوچیں کہ اللہ میں نے آپ کے پاس یہ نیکی بھیجی ہے، آپ قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال نامے میں بھی لکھی ہوئی ملے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی میں کچھ ریاکاری کر دوں، میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی ناانصافی کر گزروں، میں کچھ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں کہہ دوں کہ جس کی وجہ سے میری یہ نیکیاں یہیں پر ہی ختم ہو جائیں، یا اگر یہاں نہ بھی ختم ہو تو قیامت کے دن میرے پاس ایک لمبی سی لائن کھڑی ہوئی ہو کہ یا اللہ اس نے میری حق تلفی کی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرا حق مارا تھا، تو یا اللہ آپ جو ہے وہ پہلے مجھے میرا حق دلوائیے، اس کے بعد میں یہاں سے ہلوں گا۔ اس وقت کس طریقے سے دلوایا جائے گا کہ آپ کے قبول ہوئی ہوئی نیکیاں، یہ جو ابھی آپ بڑی مشکلوں سے نیکیاں کر رہے ہیں، اور وہ نیکیاں جو کہ قبول ہو گئی، اب قبول بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے مرتے دم تک اس کی ایسی حفاظت کی کہ نہ تو ریاکاری کی، نہ لوگوں کو بتایا، اور نہ ہی کوئی ایسا گناہ کا کام کیا کہ جس کے سبب سے یہ نیکی دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی۔ اب یہ باحفاظت جو ہے وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہے، اور
جب قیامت کا دن ہوگا آپ کو بحفاظت وہ آپ کو مل رہی ہے نیکی. اب جس وقت اس نیکی سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے اس وقت کوئی اور آ گیا اور وہ آپ سے آ کے کیا سوال کرے گا کہ یا اللہ اس کی یہ نیکیاں جو ہے وہ آپ میرے اعمال نامے میں لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن تو کوئی کسی کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتا. کتنی جگہوں پر آپ لوگوں نے سنا کہ اگر کوئی زمین بھر کر بھی سونا لے کر آئے تب بھی جو ہے وہ فدیہ ادا نہیں ہو سکتا. فدیہ کس طریقے سے ادا ہوگا؟ آپ کی قبول ہوئی ہوئی نیکیاں وہ اس کو دے دی جائیں گی. تو حقیقتاً وہی شخص مفلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کیجئے کہ یا اللہ آپ ہمیں اس مفلسی سے بچا دیجئے گا. دنیا میں ہمارے اوپر اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، کبھی کیسے کبھی کیسے، لیکن یا رب العالمین جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مفلسوں میں شامل ہو جائیں. آپ ہمیں اس آزمائش سے بچا لیجیے گا کہ ہم مفلسوں میں نہ شامل ہوں، کہ ہماری نیکیاں جو ہم نے اتنی مشکلوں سے کی تھی، ایک ایک چیز سے سنبھال کے رکھا تھا، ایک ایک چیز کا خیال رکھا تھا کہ یا اللہ اس کام میں بدعت بھی شامل نہ ہو، یا اللہ اس کام میں جو ہے وہ آپ کی ناراضگی کی بھی کوئی بات شامل نہ ہو، یا اللہ میں شریعت کے مطابق سے کام کر رہی ہوں. یہ ساری باتوں کا خیال رکھ کے جب میں پہنچوں قیامت کے دن تو وہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو کہا کہ حقیقت میں مفلس وہی شخص ہے میری امت کا کہ جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا. دنیا میں اس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی اور پھر جو حقوق لینے والے آئیں گے ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حقوق لینے والوں کی لائن ابھی باقی ہوگی. اور پھر کہا جائے گا کہ اب تم اپنے گناہ اس شخص کے اوپر ڈالتے جاؤ، یہاں تک کہ جو شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا گناہوں کے وزن سے دبتا چلا جائے گا اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین، ہم ایسی آزمائش سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے، اگر ہم کسی انسان کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں تو یا اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہم نے کسی کے اوپر زیادتی کر دی، ہم نے کسی کو کے حقوق کو پامال کر دیا. یا اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ کہاں پر ہم غلط ہیں. اور یا اللہ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ وہ ہمارے لیے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہوں، ہمیں بد دعائیں دینے والے نہ ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.